ایک بھائی نے واش روم کے روشن دان سے اپنی بہن کی نہاتے ہوئے تصویر بنائی. لائیو ٹک ٹاک جو ہے وہ دہشت گردی کو جنم دے رہی ہے. جو بھی میں اپنی پرسنل زندگی میں کرتی ہوں، جو کچھ بھی کرتی ہوں، وہ میں سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کرتی ہوں. وجہ یہ تھی کیونکہ میں ہم ویڈیو اور فیس بک پہ آ رہی تھی، یہ بلوچ کو ہم نہیں برداشت کر سکتے. یہ ٹک ٹاکر کا قتل جو ہے نا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. رہنے والا عام شہری اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار سمجھے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری حکومت کی ریٹ کو نہ صرف چیلنج ہے بلکہ ان کے منہ پر، ان کے چہرے پر ایک زناٹے دار قسم کا جو ہے نا وہ تھپڑ ہے. ناجائز اسلحے کی برآمدگی، ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے لیے سزائیں، ان کا تذکرہ ہوا، مہم شروع ہوئی. اب سی سی ڈی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ کئی اور ثنا جاوید اس کا شکار ہو سکتی ہیں. ایک ایس ایس پی نے خودکشی کر لی، وہ وہاں ڈیوٹی میں تھا، گاڑی میں بیٹھا، کہتے یہ ہیں، میں نہیں مانتا اس کے بعد اپنا پسٹل بھی تھا، کنوینس کیوں لیا اس نے. ثنا جاوید اسلام آباد میں تھی، پہلی شادی اس کی ہوئی شفیق نامی شخص سے. ٹک ٹاکر اس فیلڈ کو جوائن اگر اس لیے کرے کہ اپنے گھر کی کفالت کروں. کانسٹیبل کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں تھا. جو کانسٹیبل اس سے مخلص نہیں ہو سکتا وہ بیوی کا مخلص کتنا ہو. اس سے ہٹ کے کہ کانسٹیبل محمد صادق نے اپنے سر میں گولی ماری. لیکن یہ بات دیکھنے والی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ہم سرسری تفتیش کرتے ہیں اور کیس داخل دفتر کر دیتے ہیں. قندیل بلوچ اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہوتی ہے. پھر 2021 میں نور مقدم کو ملزم ظاہر جعفر نے مار دیا. ٹارچرس بڑا کیس ہے. جسم کے ٹکڑے کر کے، سر بریدہ لاش ایک کمرے میں، سر اور جسم کے ٹکڑے کر کے دوسرے کمرے میں اس کا دھڑ. ثنا یوسف 17-18 سال کی بچی، ٹک ٹاکر تھی، اسی ہم نام سرا کی. اس کو ہاسٹل میں گھس کے مار دیا اس نے. پھر سامعہ حجاب کا کیس، یہ تشدد کا بہت بدترین کیس تھا. یہ سارے واقعات اوپر تلے جو ہوئے نا، 10 وہ کیس ہیں جو اسلام آباد میں ہی صرف ہوئے ہیں. ان میں ٹک ٹاکرز ہی کیوں اس طرح کی کارروائیوں میں جو ہے وہ ماری جاتی ہے؟ ٹک ٹاکر جو ہے نا، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو شوہر منع کرتا ہے کہ یہ فیلڈ چھوڑ دو، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے دوست ہی کہتے ہیں فلاں سے دوستی چھوڑ دو. ٹک ٹاکرز کی ایک ہوتی ہے دوستی، ان کی فالوئنگ بھی ہوتی ہے اور فالوئنگ ہی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کا ایک فرینڈ فیصلہ آباد سے اولدا پہ جاتا ہے، اس کے بیڈ روم تک چلا گیا. ٹک ٹاکر نشانہ اس لیے بنتی ہیں، فیلڈ میں ہے نا، میڈیا انفلوئنسر بن گئی پاپولیرٹی کی وجہ سے، موریل اور گراف اونچا ہوتا ہے. تو وہ کہتی تو کون ہوتا بھائی مجھے منع کرنے والا؟ اس کے بھائی کو بھی کہتی، باپ کو بھی کہتی. اکثر ایک والد نے مجھے بتایا کہ میری بچی مانتی نہیں. شوبز کی فیلڈ میں جانے والی بچی ہے، وہ اس پابندی کو اپنے لیے قید کے مترادف سمجھ. جب یہ کووڈ آیا تو بڑی کمپنیاں تھیں نا جن کا کاروبار بند ہو گیا تھا، سب کا ہی بند ہو گیا تھا. بچے بچیوں سے کہا گھر گھرستی کی ویڈیو بنا کے ہمیں سینڈ کیا کرو. ٹک ٹاکر کہتی کہ اسلام آباد میں جاؤ، وہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں. آپ جھنگ، ٹوبا، رجانہ، فیصل آباد، ملتان، لودرا، چونیا، خانیوال، وہاں ویڈیو بنائے اس کے پیسے کم ہیں، اور اسلام آباد، کراچی، لاہور میں بنائے پیسے زیادہ، کئی گنا زیادہ ہیں. ملزم ظاہر جعفر کے والدین نے 4 سرٹیفکیٹ دیے وہاں عدالت میں کہ جناب ہمارا بیٹا تو پاگل تھا، اس کا علاج ہو رہا تھا مینٹل ہاسپٹل میں، کبھی یہ چلتے چلتے بھاگ کے گر جاتا تھا. ایسے ڈرامہ کہ اس کو سمجھایا گیا تھا. کس نے سمجھایا تھا؟ وکلا نے اور پولیس نے. اور ثبوت کے ساتھ کیا میں بات، پاکستان میں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا کوئی قانون نہیں، اور جو ہیں 3 قانون، ان تینوں قوانین پہ عمل درآمد کوئی نہیں. آپ نے تجربہ کیا NCCI کا، NCCI کیا ہوا؟ آپ نے CCD کا تجربہ کیا؟ رینک نئے لگا دیے لوگوں کو، نام بدل دیے، تحریکوں کے نام بدل دیے آپ نے ڈپارٹمنٹس کے. کیا رزلٹ آیا؟ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری، اور آج ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد میں ایک ٹک ٹاکر کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں جو ملزم ہے وہ بھی خودکشی کر لیتا ہے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات جو ہے وہ اسلام آباد میں رونما ہو چکے ہیں. کیس ہوتا ہے، مرڈر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں، اور یہ ساری صورتحال کیا ہے، کیوں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، کیا اسلام آباد جو ہے وہ زیادہ انسیکیور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ اور صحافی نعیم مصطفیٰ صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، بڑے دنوں سے آپ سے ٹائم لے رہے تھے. تو سر بتائیے گا، پہلے تو یہ والا کیس جو ہے وہ ثنا جاوید اور اس کے خامد نے اس کو قتل کیا اور بعد میں خود کو گولی مار لی،
اور اس سے پہلے بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں. ایک اور ثنا لڑکی تھی 17 سالہ, اس کو قتل کیا گیا. پھر دیگر 7-8 ایسے واقعات اگر آپ 3-4 سالوں کی بات کریں تو یہ کیا ٹرینڈ ہے, کیوں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم یہ ثنا کے قتل پہ بات کریں, میں یہ جو قلم کلب ہے آپ کا, جس پہ چونکہ میرا پہلا پروگرام ہے, جی سر, اس پہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, مبارکباد بھی دیتا ہوں آپ کا تو کیا تھا کہ میں جن چینلز پہ پروگرام کرتا ہوں, جن پلیٹ فارمز کے ذریعے عوام سے مخاطب ہوتا ہوں, جی, ان کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ کرائمز کو سمجھتی بھی ہے, جی, اور کرائمز میں دلچسپی بھی رکھتی ہے. بالکل صحیح. بالخصوص خیبر سے کراچی تک عملاً, جی, مطلب تمثیلاً نہیں, جی, 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 عملاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور ہمارے تجزیوں کو پسند کرتے ہیں, پذیرائی دیتے ہیں یا اس پہ تنقید بھی ایون کرتے ہیں, تو وہ جو حلقہ احباب ہے نا, ان کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ آپ کے یہ جو قلم کلب ہے, QC TV جو ہے, اس پہ وہ جو جس نظر سے وہ دیکھیں گے, جی, اس پہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اس پہ کمنٹ ضرور کریں گے. بالکل. اور کمنٹ میں یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اس کے حق میں, ظاہری بات ہے اپنی رائے دینی ہے انہوں نے, جو ان کو لگتا ہے, تاکہ اس سے ہم مزید اس کو بہتر کریں. پتہ ان کو لگے کہ QC TV جو ہے اس کی بنیاد میں جو چیزیں تھیں اور اب جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں ہماری گفتگو کے ذریعے, جس فوکس پہ, نظریے کے تحت اور جس انداز میں ہم بیان کریں گے, اس سے فرق کیا پڑتا ہے, یہ ایک ریکویسٹ ہے. دوسری بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ ثنا جاوید آج سے جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو 24 گھنٹے قبل یہ قتل ہو جاتی ہے. یہ ٹک ٹاکر کا قتل جو ہے نا, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس میں اچنبے کی بات جو ہے نا, اور قابل غور قابل فکر ہے, وہ یہ ہے کہ یہ قتل اوپر تلے وفاقی دارالحکومت میں ہو رہے ہیں. بالکل ایسے بہت سارے 7-8 ایکسیڈنٹ اگر ہم 3-4 سالوں کی بات کریں. وفاقی دارالحکومت پاکستان کا فیڈرل کیپٹل, بالکل, وہ تحفظ کے اعتبار سے سب سے زیادہ سیکیور تصور کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ایوان صدر سے جی, وفاقی وزارت داخلہ تک اور اس کے ماتحت ادارے, ان سب میں جتنے لوگ متمکن ہیں, بڑے بڑے اہم مناصب پہ فائز ہیں, ان سب کی طاقت کا اندازہ جو ہے نا وہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے گھروں کے باہر, ان کے دفاتر کے باہر, ان سے متعلقہ اداروں کے باہر اندر جس قدر سیکیورٹی کے انتظامات ہیں, اگر وہاں بھی رہنے والا عام شہری اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار سمجھے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری حکومت کی ریٹ کو نہ صرف چیلنج ہے, بلکہ ان کے منہ پر, ان کے چہرے پر ایک زناٹے دار قسم کا جو ہے نا وہ تھپڑ ہے. بالکل ایسے. کیوں؟ ہم دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے ترم خانی ایسی سرگرمیاں جو ہیں, اور ہم چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم پاک ایران تعلقات جو ہیں اس کی بنیاد پہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کی صلح, سعودی عرب کی صلح کرانے ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں. جی, ہم کرکٹ ٹیموں کو PSL میں بلا رہے ہیں. اس سے پہلے بنگلہ دیش کی سیریز اور دوسری سیریز, شری لنکا کی ٹیم آئی, بہت سارے مسائل. یہ جو ہم دعوے دار ہیں جن چیزوں کے, اگر ہم ایک عام شہری کو تحفظ نہیں دیتے نا, تو نہ ٹیموں کا کوئی فائدہ ہے, نہ آپ بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں ان کا کوئی رزلٹ نتیجہ نکلے گا. وجہ کیا ہے؟ مجھے اس پہ اعتراض اور بھی ہیں اس پہ کہ یہ عدم تحفظ کا شکار ہم خود بھی ہیں. کیوں ہیں؟ ہمارے بھی اپنا رول اس میں کیا ہے پبلک کا. جی, لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جن اداروں کو عوامی تحفظ کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ خود عدم تحفظ کا شکار ہیں. اسلام آباد کی پولیس کے کتنے واقعات ہوئے ایسے ہی. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست بلا واسطہ پولیس ملوث نہیں, تو بالواسطہ طور پر پولیس کا کوئی نہ کوئی رول ہے. اور آج میں ثنا جاوید کے کیس میں بتاؤں گا پولیس کا رول. آپ دیکھیں نا, سب سے بڑی بات تو اسلحہ. کئی بار اسلحہ کی ریکوری, ناجائز اسلحے کی برآمدگی
نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے لیے سزائیں، ہوں، ان کا تذکرہ ہوا، مہم شروع ہوئی. ایسے ہی اب سی سی ڈی کو یہ اختیار دیا گیا ہے بالکل. اور ان کا ایک بڑا لمبا چوڑا موڈس اپرینڈائی دیا ہاں ہے جی، کہ اس انداز سے کریں. بالکل. ان کو جدید آلات بھی دیے گئے ہیں ہاں تاکہ جی، وہ چیک کریں جا کے سینسر کے ذریعے. آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد، ابھی میں ثنا جاوید کی بات نہیں کر رہا، ہوں، کئی ثنا جاوید جو ہیں وہ شکار ہو گئی جی بالکل عدم تحفظ کا. بالکل بالکل. اور خدا نہ کرے خاکم بدہان کہ کئی اور ثنا جاوید اس کا شکار ہو سکتی ہیں. ہوں، تو میں کسی آنے والی ثنا جاوید کو یا کسی مرد کو جی اس سے بچانے کے لیے اقدامات جو ہیں اس کے لیے یہ تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت جو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے سب سے زیادہ مؤثر ترین ٹھوس حفاظتی اقدامات کے تحت نہایت سیکیورڈ سمجھا جانا چاہیے، وہاں عدم تحفظ کیوں ہے؟ بڑے بڑے سیکٹرز جو ہیں جن کے چند قدم کے فاصلے پہ تھانے ہیں، ایسے اب اس سے حساس مارتے ہیں، حساس دفاتر ہیں. وہاں کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے پارک میں ایک ایس ایس پی نے خودکشی کر لی. ہاں جی وہ وہاں ڈیوٹی پہ تھا، جی جی بالکل. گاڑی میں بیٹھا. کہتے یہ ہیں، میں نہیں مانتا اس کو، جی جی. کہتے یہ ہیں کہ اس نے اپنے گن مین سے ہاں جی، پسٹل لے کے پسٹل مار لیا، دیا. خود کو اس کے مار- بعد اپنا پسٹل بھی تھا، جی گن مین سے کیوں لیا اس نے؟ چلے یہ چھوڑ دیں بہتر. جو شخص 5 اسٹار ہوٹل اسلام آباد کا جہاں غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد ٹھہرتی ہے، قیام پذیر ہوتی ہے، بالکل. وہاں ڈیوٹی پہ کھڑے ہوئے شخص ایس ایس پی لیول کا اور اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بہت اچھا، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے سر میں گولی مار کے خاتمہ کرتا ہے. اگر آپ نے 2016 میں ہونے والے واقعات کا 10 سال پہلے جی کوئی تدارک کیا ہوتا، اور جو آج گفتگو ہم کر رہے ہیں، نہ اس گفتگو کی ضرورت پیش آنی تھی، نہ 2026 مارچ میں ثنا جاوید قتل ہونی تھی. ایک بات، بالکل ٹھیک. ہم عادی ہیں لکیر پیٹنے کے، واقعات بھول جاتے ہیں. پنجاب میں سرو کر کے گئے، لاہور جیسے شہر میں ڈی آئی جی جو آئی جی بن گئے سید علی ناصر رضوی. اسلام آباد میں آئی جی پولیس بن گئے سید علی ناصر رضوی. جی جی بن گئے. انہوں نے پنجاب میں بڑا اچھا کام کیا، یہاں زخمی لاہور میں رہے ڈی زخمی بھی ہوئے، جی جی ان کی بالکل. آنکھ کا مسئلہ، تجربے کار آدمی ہیں. ان کے ساتھ جو ٹیم ہے اس میں خرابی ہے. عدم تحفظ فیڈرل کیپٹل کے رہائشیوں کیوں ہے؟ ایک پوائنٹ نقطہ اہم ہے، اس کی وجوہات دیکھنی چاہیے. دوسرا، ہم میں سے بیشتر لوگ بالخصوص میڈیا انفلوئنسرز جی وہ اسلام آباد کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ عید کے دنوں میں ثنا جاوید اسلام آباد میں تھی، تعطیلات ہوتی ہیں، جی بالکل، لوگ چھٹیاں گاؤں میں جاتے ہیں، چھٹیاں لے لیتے ہیں، ایسے عام 3-4 تعطیلات سرکاری ہیں، 2-4 اضافی ڈال دیتے ہیں. پہلی شادی اس کی ہوئی شفیق نامی شخص سے، اس کی علیحدگی کی وجہ کیا بنی؟ 2 باتیں. تیسری بات، کانسٹیبل محمد صادق جو اٹک پولیس میں کانسٹیبل تھا، اس سے بیاہ رچانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا باقاعدہ بیاہ تھا یا کیا تھا؟ یہ بھی پوائنٹ ہے. ٹک ٹاکر اس فیلڈ کو جوائن اگر اس لیے کرے کہ اپنے گھر کی کفالت کروں گی، میرے گھر کی، تو وہ تو کسی اور بڑے لیول کے افسر سے بھی شادی کر سکتی ہے. خوش شکل بھی تھی، بالکل خوبرو تھی باقاعدہ، جی جی بالکل. تصویریں آپ نے دیکھی. دوسری اہم بات، کانسٹیبل کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں تھا، ملازمت سے برخاست ہوا ایسے ہی اٹک پولیس سے، ڈسمس ہوا معطل نہیں کہہ رہا، ڈسمس ہوا برخاست ہوا. بالکل. جو کانسٹیبل اپنی جاب کے ساتھ جو ڈسپلنری فورس کی جاب ہے اس سے مخلص نہیں ہو سکتا، وہ بیوی کا مخلص کتنا ہوگا؟ بالکل صحیح. یہ میں سارے پوائنٹ وہ بتا رہا ہوں جو نفسیاتی مسائل بھی ہیں. پھر 2 بچی ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں ہے. 2 بچی جو ساتھ تھیں اس کے گاڑی میں آئی تھیں، جی جی وہ بچیاں اس کے پہلے خامن سے ہیں، اس خامن سے.
اس کی شادی کب ہوئی ابھی یٹ ٹو بی ڈیسائیڈ. جی بالکل, ابھی کچھ نہیں سامنے آیا. ابھی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں اس وقت تک کی تفصیلات. جی اس کے تحت ایک اور اہم پوائنٹ, پہلے میں نے کہا اسلام آباد کیوں گئی. کیا وہ اپنے شوہر محمد صادق سے ملنے کے لیے اس کے دفتر کے نیچے کھڑی تھی, گاڑی میں بیٹھی تھی, اس کو ٹریپ کر کے بلایا گیا, ہنی ٹریپ تھا, موت کھینچ کے لائی تھی. اس سے ہٹ کے کہ کانسٹیبل محمد صادق نے اپنے سر میں گولی ماری, خودکشی کی نا. جی حرام کبیرہ ہے, شرع میں حرام کبیرہ ہے. بالکل ایسے خودکشی کرنا. ہمارا توکل ہے, ایمان ہے جی بالکل ایسے کہ جی ہم پتا بھی جو نا وہ نہیں مانتے کہ خدا کی مرضی کے بغیر ہلے. ایسے حرام کبیرہ کیوں ہے, کیوں گناہ کبیرہ ہے؟ اس لیے کہ خدا نے محمد صادق کی موت کا وقت 9:10 پہ رکھا تھا. اس نے 9:10 پہ اس دنیا سے چلے جانا تھا. جو اس کی جان کنی کا عالم تھا وہ 9:10 تھا. اس نے 9:08 پہ ایک جرم کیا اپنی بیوی کو, اگر وہ بیوی ہے جی, اس کو قتل کیا بچیوں کی آنکھوں کی موجودگی میں, سامنے ان کے لرزہ دیکھا تھا آپ نے بچی. جی جی 9:09 پہ اس نے اپنے سر میں گولی مار لی. وہ جو 1 منٹ خدا کا دیا ہوا تھا اس کو مستعار تھا, ادھار دیا تھا اللہ نے, اس کو اس نے اللہ سے چھینا, گریب کیا. اس کے لیے سزا ہے گناہ کبیرہ کی. ایک ایسی بات ذہن میں آ گئی. جی جی نفسیاتی طور پہ اگر وہ منکوحہ تھی, مشروط کہہ رہا ہوں ابھی آیا نہیں ڈیٹیل, اگر ثنا جاوید منکوحہ تھی, ابھی اس کے والدین کا, بہن بھائیوں کا, عزیز و اقارب کا کوئی رد عمل نہیں ہے سامنے, ایسے مفروضہ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. جی جی مفروضہ یہ ہے کہ اگر وہ منکوحہ تھی, اس کی بیوی تھی, اور اس کو یہ خطرات لاحق تھے, خدشات تھے کہ اس نے مجھے مار دینا ہے, تو وہ عید کے تعطیلات کے دنوں میں گئی کیوں؟ ایک, ان ساری چیزوں کی تحقیق ضروری, تفتیش ضروری. دوسرا, پولیس والا ہمیشہ عام شہری کی نسبت قانون کا محافظ پر رکھوالا ہے نا. جی جی بالکل, وہ اس طرح کے معاملات کو زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اب اس میں چیک کیا جائے کہ کیا اس کو سرکاری طور پہ پسٹل تو نہیں ملا تھا. اگر نہیں ملا تو آیا کہاں سے؟ کیا وہ سرکاری تھا؟ تو اور بات ہے. اگر نہیں تھا سرکاری سے برخاست ہے تو سرکاری تو ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا اس نے نہ واپس کیا. میں مفروضے کی بناتے ہیں, آپ بھی مفروضے پہ کہہ رہے ہیں. مفروضہ یہ ہے کہ اس کے پاس آ گیا, وہ کہاں سے لایا؟ کیا وہ کسی کا لائسنسی تھا؟ تو اس لائسنس ہولڈر نے کیوں دیا؟ اور اگر یہ کہیں سے گھر سے, دفتر سے لے کے وہاں تک پہنچا تو کیا اس کے پاس پرمٹ تھا ہولڈنگ کا؟ سارے قانونی نکتے بتا رہا ہوں. جی جی, اس کے پاس ہولڈنگ کا پرمٹ تھا, یہ اسلحہ رکھ سکتا تھا اور باہر جا سکتا تھا. 3 باتیں. چوتھی اہم بات, وہ جس جگہ سے نیچے آیا وہ چکر لگا کے تعاقب میں اس خاتون کے, اپنی بیوی جو اس کو کہا جا رہا ہے, اس کے تعاقب میں گیا. اور بیوی جب ڈر کے بھاگی, این ممکن ہے کانسٹیبل اس نے کہا بچی نہ ماری جائے. بچی اس کی ہیں یا نہیں ہیں, اس کے بطن سے, اس کے شکم سے, علیحدہ بات, یہ ایک بحث ہے. اور لیکن یہ بات دیکھنے والی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ہم سرسری تفتیش کرتے ہیں اور کیس داخل دفتر کر دیتے ہیں. یہ کسی نئی آنے والی ثنا جاوید کے قتل کا راستہ نہیں رکتا, وہ راستہ ہموار ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں, ابھی سال نہیں ہوا, قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی اس ایس ایس پی کی جس نے سر میں گولی ماری. وہ دونوں کانسٹیبل, جو ڈرائیور تھا اور کانسٹیبل دوسرا تھا, وہ باہر ہیں آج. سزا کا عمل اتنا کمزور ہے کہ کسی محمد صادق کو سزا نہیں مل سکتی. وہ دنیا سے چلا گیا محمد صادق. یہ بھی ایک عجیب نکتہ ہے کہ اگر خودکشی اس کی کامیاب نہ ہوتی اور وہ زخمی ہوتا تو اس کے خلاف کیس چلتا. اب کیس داخل دفتر ہو گیا. اس کی خودکشی کے بعد اس نے بیوی کو مارا, یا جو بھی تھی ثنا جاوید اس کی لگتی تھی, تعلق تھا, دوستی تھی, جو بھی تھا, اور خود اس نے گولی مار کے زندگی ختم کر لی. وہ جذبات کے, انتقام کی آگ کے, یا ذہنی کسی بھی کوئی پرابلم میں, سٹریس, اینگزائٹی, جتنی نفسیاتی الجھنیں ہیں,
ان کس سے کرب سے گزر رہا تھا, اس نے یہ کیوں کیا, اس کو صرف ایک ASI سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر لیول کے تفتیشی کو نہ دیں, اور اس انداز سے تفتیش کی جائے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر غور کریں. اس کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جس میں نفسیاتی ماہر بھی شامل ہو, بیلسٹک ایکسپرٹ, اسلحہ کا ایکسپرٹ وہ بھی شامل ہو, اس کے خاندان کو شامل کریں, ان سے تفتیش کی جائے ملزم کے. جی. مقتولہ ثنا جاوید کے اہل خانہ, دوست احباب, سب سے تفتیش کی جائے. اس کے بعد عدالت کے حوالے کر کے کیس داخل دفتر ہو گیا. عملاً اس کیس کا کوئی مستقبل نہیں, میں بڑے واضح لیگلی طور پہ مطلب کوئی مستقبل نہیں, قانونی طور پہ کوئی مستقبل نہیں. لیکن اگر آپ نے اسلام آباد جیسے محفوظ ترین شہر سمجھے جانے والے علاقے میں کسی نئے ثنا جاوید کے قتل کا راستہ روکنا ہے, تو اس کے لیے اس کیس کو, جو ثنا جاوید کا قتل اور برخاست شدہ کانسٹیبل محمد صادق کی خودکشی, ان دونوں واقعات کو یکجا کر کے, کلب کر کے اس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے. جب ٹیسٹ کیس بنائیں گے تو پھر کوئی قتل نہیں ہوگا. اب اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک اور بات سمجھ لیں. جب 2016 میں جنوبی پنجاب ملتان میں جی جی ٹک ٹاکر قندیل بلوچ اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہوتی ہے, 2016 کے بتا رہا ہوں, آج سے 10 سال پہلے. الزام لگتا ہے مفتی عبدالقوی پہ, پاکستان کے نامور عالم دین ہیں. جی جی. کچھ لوگ جو انہیں سنجیدہ لیتے ہیں, کچھ غیر سنجیدہ, ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں غیر سنجیدہ. جی جی جی. لیکن عالم دین ہیں اور بڑے بڑے اہم مناصب پہ فائد رہے, مفتی بھی ہیں, بالکل, اور بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بھی ہیں ان کے, عالمگیر شہرت بھی ہے ان کی. وہ اس میں بری ہو گئے, عدالت نے بری کیا, جی. بھائی کو سزا ہو گئی 2016 میں. پھر 2020 میں اسلام آباد میں اسارہ انعام قتل ہو گئی, ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز ہائی لائٹ امیر. ہوا کیس. پھر 2021 میں نور مقدم کو ملزم ظاہر جعفر نے مار دیا. ٹارچرس, بڑا کیس ہے. جسم کے ٹکڑے کر کے, سر بریدہ لاش ایک کمرے میں, سر اور جسم کے ٹکڑے کر کے دوسرے کمرے میں اس کا دھڑ. ظاہر جعفر جنونی شخص نے, کیا کراچی کا رہنے والا, اسلام آباد میں آ کے قتل کرتا ہے, ٹریپ کر کے ایئرپورٹ تک لے جاتا ہے, جھوٹا ٹکٹ دکھاتا ہے امریکہ کا, سب فراڈ تھا. ساری بڑی تحقیق کی میں نے اس پہ. یہ 2021 میں ہوا. پھر 2025 میں ثنا یوسف 17-18 سال کی بچی, ٹک ٹاکر تھی وہ, جی اسی ہم نام سرا کی, جی, جس کے والد جو محمد یوسف تھے وہ بہت بڑے ایکٹیوسٹ تھے کشمیر میں, جی جی, بڑے سرگرم فعال ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ. ثنا یوسف کو مار دیا 2025-21 اپریل کو. اچھا, اپریل میں زیادہ واقعات ہیں, جی مارچ اپریل. جی جی. یہ طالبہ تھی, ایک یونیورسٹی کی طالبہ, ہاسٹل, اس کو ہاسٹل میں گھس کے مار دیا اس کے. بڑی یونیورسٹی کی, اور یہ بڑا کیس, یہ بھی بہت بڑا. اس کے خلاف تو بہت بڑی کارروائی بھی ہوئی. نامعلوم نوجوان تھا. پھر 2025 میں پسند کی شادی پہ دلہن کو مارا, عادل حسین ملزم تھا, وہ بھی گرفتار ہوا. پھر سامعہ حجاب کا کیس, یہ تشدد کا بہت بدترین کیس تھا. جس طرح ملزم ظاہر جعفر نے قتل سے پہلے بیوی بھی تشدد کیا, اس نے حسن زاہد نے, اس کے فرینڈ نے, اس سامعہ حجاب پہ, وہ بعد میں باہر چلے, جی جی, دبئی میں چلے. یہ سارے واقعات اوپر تلے جو ہوئے نا, 10 وہ کیس ہیں جو اسلام آباد میں ہی صرف ہوئے ہیں. بالکل. اور ابھی پورے ملک کی بات کریں تو وہ تو کدھر ہے, لاہور, کراچی, پشاور. اور جب سے سوشل ڈیجیٹل میڈیا کی بھرمار ہے, مشروم گروتھ کہتا ہوں میں اس کو, یہ مشروم گروتھ ہوئی ہے نا, اس وقت سے چوئی صاحب آج تک اس میں ایک میں نے رول بتایا پولیس کا, وہ غفلت کا رول. ایسا یہ ٹک ٹاکرز ہی کیوں, مطلب اسلام آباد کے اندر جتنے بھی آپ نے یہ 8 سے 10 کیسز ہیں, ان میں ٹک ٹاکرز ہی کیوں اس طرح کی
कार्रवाइयों में जो है वो मारी जाती है। टिक टॉकर जो है ना, अगर वो शादीशुदा है तो शौहर मना करता है कि ये फील्ड छोड़ दो, और अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो उनके दोस्त ही कहते हैं फलां से दोस्ती छोड़ दो। बिल्कुल। खाविंद कहता है, अक्सर घर वाले कहते हैं कि ये जिनके लिबरल नहीं हैं लोग जी, वो कहते हैं भाई फील्ड छोड़ दो, और जो दोस्त अहबाब, अच्छा टिक टॉकर्स की एक होती है दोस्ती, एक होती है फॉर फॉलोइंग। इनकी फॉलोइंग भी होती है और फॉलोइंग ही दोस्ती में तब्दील हो जाती है, उसमें रखना अंदाजियाँ बहुत होती हैं। अब आप ये देखें, जो सना यूसुफ थी, इसका एक फ्रेंड फैसलाबाद से ऑल द वे जाता है, इसके बेडरूम तक चला गया, बाहर पहले रैकी करता रहा, पार्क में बैठ के, लॉन था और बैठ के रैकी। बल्कि चीज़ें ये भी आई कि उनका ताल्लुक था पहले से, ताल्लुक था, तस्वीरें मिली, वीडियो आ गई, एक वीडियो भी थी जी। उस खातून ने जो घर में उनकी खाला थी, हाँ जी, फूफी थी, कौन थी, उसने तस्दीक भी कर दी कि ये पहले भी आया था नौजवान, बिल्कुल, शॉपिंग भी करा गया था, बर्थडे पे गिफ्ट भी दे गया था। हाँ जी। ये सारी बातें। लेकिन एक बात बड़ी अहम है जो आपने पूछा ना सवाल, टिक टॉकर निशाना इसलिए बनती हैं कि यस्सर नहीं होती, फील्ड में है ना, मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जी गई जी, पॉपुलैरिटी की वजह से, पॉपुलैरिटी, उनका मोरल और ग्राफ ऊंचा होता है। हाँ जी, तो वो कहती तू कौन होता भाई मुझे मना करने वाला। बिल्कुल सही है। उस सके भाई को भी कहती, बाप को भी कहती अक्सर। ऐसे एक वालिद ने मुझे बताया कि मेरी बच्ची मानती नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा कसूर वालिदैन का है, एक कसूर सोसाइटी का है, एक डायलमा हमारा डायलमा है अलमिया कि सोसाइटी का कसूर है। लेकिन वालिदैन अपनी बच्चियों पे नज़र क्यों नहीं रखते कि इस्लामाबाद बच्ची अगर जाए ऑल द वे, ऐसे जुमला मोतरज़ा है, ऑल द वे अगर वो इस्लामाबाद जाए अपना घर बार छोड़ के ईद की तातीलात में, तो उससे पूछा जाए कि बेटी तेरा वहाँ कौन है, फॉर वट यू आर गोइंग देयर, क्या वजह है, एक ये। दूसरा, जो हया वाले लोग, शरई तौर पे मजबूत लोग होते हैं, जिनका ईमान पुख्ता होता है, वो बच्चे और बच्चियों के लिए एक ही निगाह रखते हैं। अगर बेटा भी उनका बाहर जा रहा हो लेट नाइट, तो उससे पूछते हैं बेटे कहाँ जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, गाड़ी पे जा रहा है, उबर कराएगा, क्या करेगा, कितने बजे वापस आएगा, किसके घर जा रहा है, उसका नंबर दे के जा, बेटे से भी कहते हैं ऐसे। तो कुजा बेटी जा रही हो। ये जो मामला है ना, शोबिज की फील्ड में जाने वाली बच्चियाँ इस बात से ओवर एंड अबव समझती हैं अपने आप को, वो इस पाबंदी को अपने लिए कैद के मुतरादिफ समझती हैं। यानी वो ओपन माइंडेड हो जाती हैं जब इस फील्ड में आती हैं, पॉपुलैरिटी, लोगों से मिलना जुलना, जैसे भी है, उनकी ड्रेसिंग सेंस, वो सारी चीज़ें। अब इसके भी एक जुमला सुन लें, ये कैसे हुआ, इसके पीछे मंतक क्या है। जब ये, मैं इसलिए डिटेल बता दूँ ताकि वालिदैन पे असर हो। जब ये कोविड आया ना जी, अभी 2022-21 में, 19 में, 2020 से समझ लें आप, हाँ जी, उस वक्त ज़्यादा था। हाँ जी, उस वक्त हम लोग मुक़य्यद हो गए, लॉकडाउन, जी जी, लॉकडाउन, हम घरों में कैद हो गए। जो बड़ी कंपनियां थी ना जिनका कारोबार बंद हो गया था, तो सबको ही बंद हो गया था, उन्होंने एक आसान हल निकाला। बच्चे बच्चियों से कहा कि अपने घर गृहस्थी और घर गृहस्थी की वीडियो बना के हमें सेंड किया करो। इट वुड बी द पेड आइटम, बिल्कुल, आपको हम पैसे देंगे। बच्चों ने कहा कैसा, बच्चों ने कहा पढ़ रहे हो आप, टेबल बैठे हो, आप किताब यूं करो, किताब का टाइटल भी जा रहा है पब्लिसिटी में, हाँ जी, वो यूं करो और ऊंची आवाज़ में पढ़ो। उन्होंने पढ़ना शुरू कर, बच्ची घर में झाड़ू दे रही, किचन में रोटी पका रही, सालन पका रही। उनका बच्चियों जब तुम सालन पकाओ, रोटी पकाओ, इसकी तस्वीर भेज दो। बड़ी औरतों से कहा जब आप टाकी मार रही हो, उन्हें कहा हमारी मुलाजमा भी नहीं आ रही आजकल, तो हम खुद ही टाकी मार, उन्हें कहा टाकी। एक बच्चे, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, एक बच्चे ने क्या किया, मेरा शागिर्द, स्टूडेंट मेरा, उस मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैं चारपाई की बांध जी जी जी, वो कस रहा था। अच्छा, तो मेरी बहन मुझे, उसकी बहन कहती है जी कि मेरी बहन ने मुझे कहा कि भाई तेरी मैं वीडियो बनाऊं, इसमें तुझे 2000 रुपये मिलेंगे। उसने कहा ओ भाई दादी अम्मा की चारपाई पुराने दौर की,
جی انہوں نے کہا دادی کی چارپائی ہے. انہوں نے کہا 2000 مل جائیں گے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا میں تو یہ لے کے دوں گی. بچے کو نہیں پتا, جو بڑا بھائی ہے اس کا, اور لڑکی کو پتا ہے, لڑکی کو پتا کہ 2000 ملیں گے. اس نے باندھ چارپائی کستے ہوئے جی جی وہ ویڈیو بنائی اور سینڈ کر دی. 2100-2200 روپے آ گیا. 2000 بھائی کو دے, 200 جیب میں ڈالی. جو بھی تھا, کمپنیاں نے اس بات کو پرموٹ کیا کہ آپ اپنے گھر. اچھا اب ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, بڑی بہت خوفناک حد تک. ایک بھائی نے, اب پتہ نہیں سگا ہے کہ سوتیلا, مجھے یہ نہیں پتا, ایک بھائی نے واش روم کے روشن دان سے اپنی بہن کی نہاتے ہوئے تصویر بنائی. وہ سارا نہیں, پورا جسم نہیں اس کو دکھائی دے رہا, لیکن اپر باڈی پورشن جو ہے اس کو, وہ تصویر اس نے لوڈ کی. یہ بدبختی المیہ ہماری سوسائٹی میں در آیا کووڈ میں. اس نے ملٹی پلائی کیا اپنے آپ کو. حالات یہاں تک پہنچے کہ ٹک ٹاکر کہتی ہے کہ اسلام آباد میں جاؤ, وہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں. آپ جھنگ, ٹوبا, رجانا, فیصل آباد, ملتان, لودرا, چونیاں, خانے وال, وہاں ویڈیو بنائے اس کے پیسے کم ہیں, اور اسلام آباد, کراچی, لاہور میں بنائے پیسے زیادہ, کئی گنا زیادہ ہیں. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھارت نے, انڈیا نے ڈیلیبریٹلی, باقاعدہ سوچ بوجھ کے تحت, دانشمندانہ ایکٹ یہ کیا کہ ہمارے ہاں خاندانی مربوط نظام تھا, اسے کہتے تھے انگلش میں فیملی بائنڈنگ سسٹم, اس کو توڑا. جب فیملی بائنڈنگ سسٹم ٹوٹا تو نئی مصطفیٰ کے بچوں نے, حسنین چودھری کے بچوں نے انکار کر دیا باپ کا حکم ماننے سے. بالکل. ڈاکٹر رفیق شیخ صاحب مرحوم فوت ہوئے, ہمارے وائس چانسلر رہے کئی مرتبہ, بڑے سیزنڈ ماہر اقتصادیات تھے. ان کا میں نے انٹرویو کیا ایجوکیشن پہ. میں نے کہا جی بچوں کی نصیحت کیا ہے, آپ کو نصیحت کریں بچوں کی؟ 60 سال تعلیم اور تربیت کے شعبے سے منسلک رہے وہ, 60 سال. نظریہ پاکستان کے سربراہ رہے 10 سال. پاکستان کی نامور شخصیت ڈاکٹر رفیق احمد شیخ, پنجاب اسٹور کے مالک, ان کا بیٹا بھی. وہ مرحوم سے میں نے پوچھا کہ یہ کوئی ایسی بات کہیں, کہتے پھر شرط یہ ہے کہ اپنے اخبار میں نوایت میں کام کرتا ہوں, اپنے اخبار میں سرخی یہی لگاؤ گے تم, اس کی ہیڈ لائن جو لگاتے ہو نا. میں نے کہا جی ہاں ہیڈ لائن وہ یہی لگاؤ گے. میں ان کا شاگرد تھا, میں نے کہا سر آپ کا حکم ہے. ڈاکٹر مسکین جاج صاحب مرحوم ہمارے ٹیچر تھے, وہ بھی وہاں بیٹھے تھے پروفیسر وارث میر صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا جی, میں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ مجھے اعتراض ہے پاکستان کی تعلیمی پالیسی پہ, تعلیمی نظام پہ, اور اس میں آپ نے شعر لکھنا ہے کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں, ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. اب بیٹے جو ہیں نا وہ باپ کو خپتی سمجھتے ہیں, نہ نئی مصطفیٰ کے کہنے کا اثر ہے, نہ حسنین چودھری کا اثر ہے, اور رزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بیٹیاں تو کیا ہی مانیں گی, بیٹے بھی اکھڑ ہو گئے, وہ نہیں مانتے. تربیت کا فقدان ہو گیا, فیملی بائنڈنگ سسٹم انڈیا نے ختم کیا, کووڈ نے آ کے ہمارا گھر کے 4 دیواری کا تقدس پامال کر دیا, اور آج رزلٹ یہ ہے, کبھی ثنا جاوید قتل ہوتی ہے, کبھی سامیہ حجاب قتل ہوتی ہے, کبھی جو ہے وہ طالبہ ہاسٹل میں ماری جاتی ہے, کبھی ثنا یوسف قتل ہوتی ہے, پھر آپ سڑک پہ راہ چلتی لڑکی آفس جاتی ہوئی ماری جاتی ہے, پھر آپ قندیل بروج تک چلے جائیں, سارے واقعات یہی ہیں. ایک اور بات ذہن میں آ گئی, میں نے کہا پولیس انوالو ہوتی ہے, پولیس دانستہ تفتیش نہیں صحیح کرتی. ایک نیا نقطہ نکال لیا گیا, نیا نقطہ کہ جی اس نے ذہنی معذور ہے, جذبات میں فرتا جذبات میں مار دیا. ملزم کو فائدہ دینے کے لیے کہ اس کا سرٹیفکیٹ بھی لگوا دیتی ہے سائیکولوجیکل ایکسپرٹ جو ہے نا, سائیکیٹرسٹ جو ہیں, ان سے پاگل پن کا سرٹیفکیٹ بھی لے دیتے ہیں اس کو. سزا کے قابل کسی مذہب میں دیوانہ نہیں, دیوانے کو سزا نہیں ہو سکتی, وہ کہتے ہیں پاگل تھا. ملزم ظاہر جعفر کے والدین نے 4 سرٹیفکیٹ دیے وہاں عدالت میں, دیکھ لیں
کہ جناب ہمارا بیٹا تو پاگل تھا, اس کا علاج ہو رہا تھا مینٹل ہاسپٹل میں. پھر وہ ایکٹنگ کر کے آتا تھا, کبھی اسٹیچر کے اوپر یوں کر رہا ہوتا تھا, کبھی چلتے چلتے بھاگ کے گر جاتا تھا. ایسے ہی ڈرامہ کہ اس کو سمجھایا گیا تھا. کس نے سمجھایا تھا؟ وکلا نے اور پولیس نے. بالکل. عدالتی نظام بہتر کریں, پولیس کی تفتیش اچھی کریں, پراسیکیوشن اپنا رول ادا کرے, تب کوئی ثنا جاوید قتل سے بچ جائے گی. رہ گئی بات کہ جی ملزم کانسٹیبل محمد صادق جو ہے اس نے اپنے آپ کو ختم کیا, تو وہ وجوہات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹک ٹاک سے ہٹ کے, شوبز سے ہٹ کے دو انسانی جانیں گئی نا ایک واقعے میں جی, اس کی ریزن تو ٹک ٹاکر ہے. لا محالہ وہ منع کرتا ہوگا, اگر وہ شادی شدہ ہے, منقوہ ہے اس کی, وہ منع کرتا ہوگا کہ تو اپنے پرانے خاوند سے نہ مل. ایسی جو شفیق اس کا پرانا خاوند تھا, جی جی, پہلا خاوند. پھر وہ یہ بھی کہتا ہوگا کہ شوبز کی دنیا چھوڑ دے. ٹک ٹاکر ایک بالکل تھن لائن پہ ہوتی ہے, خاص کر خواتین کہہ رہا ہوں, مرد ٹک ٹاکر بھی تو ایسے ہی ہیں. آج مرد ٹک ٹاکر سن لیں, یہ جو ڈیجیٹل میڈیا رجب بٹ کا بھی تھوڑا سا چل رہا ہے نا کہ اس نے بیوی کو طلاق دے, دیکھیں نا ایک نوٹس چلا گیا 2 رینک گھر میں. ہاں جی بالکل, گھر میں کہ اس نے سارا کچھ. یہ جو لائیو ٹک ٹاک کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ بھی ایک عذاب سے کم نہیں ہے. میں سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں. اس نے لڑائیوں کو جنم دیا, خوریزی کو جنم دیا, قتل و غارت گری بڑھ گئی. اب میں ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں, سخت جملہ. لائیو ٹک ٹاک جو ہے وہ دہشت گردی کو جنم دے رہی ہے. اور ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بات ہوا میں نہیں ہے, ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو بڑی پھر خوفناک صورت ہے, بہت خوفناک ہے. دہشت گردی کو جنم دے رہی ہے. انڈیا میں 4-5 واقعات اوپر تلے ہوئے ہیں. تہاڑ جیل میں بیٹھ کے لارنس بشنوئی, باہر بیٹھ کے اس کے جواب دینے والے شہزاد بھٹی, ذیشان اختر, پہلوان, گولڈی برار. میں نے شہزاد بھٹی کو منع کیا یہ لائیو ٹک ٹاک پہ نہ بیٹھا کر. اور میرے ساتھ وہ جو پنڈی والے ہیں فاروق کوکر, انہوں نے بھی کہا اس کو. اچانک اس کو منظر عام سے ہٹایا گیا, وہ غائب ہو گیا. ہم ڈر گئے, ہم نے کہا اللہ خیر کر. کیا بھارت نے دعویٰ کر دیا, بھارتی گینگسٹرز نے, کہ ہم نے اس کو ٹھکانے لگا دیا, انجام پہنچا دیا اس کو. ایسے ہی وہ زندہ تھا, اس نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا بھائی آپ کی بات ٹھیک تھی, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ لائیو. میں نے کہا کہتا اس کی وجہ سے میری ساری لوکیشنیں کریڈٹ ہو گئی. یہ دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں ہم. اس ٹک ٹاک, لائیو ٹک ٹاک, لائیو ایکٹیویٹیز, اس پہ پابندی بھی لگتی ہے, لیکن پھر بھی وہ ہو جاتی ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کا کوئی قانون نہیں, اور جو ہیں 3 قانون, ان تینوں قوانین پہ عمل درآمد کوئی نہیں. تو اس معاملے کو سلجھانے کے لیے, جانیں بچانے کے لیے, اور اس سے بڑھ کے والدین کا سکون اور بے سکونی کا فاصلہ ختم ہو رہا ہے, اس فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے, خاندانی نظام کا ربط قائم رکھنے کے لیے, معاشرے کی بنت کہتے ہیں جی, معاشرے کی بنت بچانے کے لیے سارے معاملات ایسے ہیں. کراچی سے خیبر تک اتنی سختی کر دی جائے. ابھی کل ایک دیکھ رہے تھے کہ ایک نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا کہ سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بن گئی. بہت اچھا کیا. اب اس کا مدت دران عمل دیکھیں میری بات, لیکن اب آگے چیزیں فردر ہے نا کہ عمل درآمد کی بات ہے. آپ مثال اچھی نہیں ہے لیکن مجبوراً ہے. گدھے پہ نا, گدھے پہ پنجاب پبلک لائبریری, قائزم لائبریری اور نئی لائبریری جتنی بنی ہے وہ ساری کی ساری لاد دیں, وہ پڑھا لکھا نہیں بنتا. آپ نے تجربہ کیا NCCI کا, NCCI یہ کیا ہوا, آپ نے CCT کا تجربہ کیا, رینک نئے لگا دیے لوگوں کو, نام بدل دیے تحریکوں کے, نام بدل دیے آپ نے ڈپارٹمنٹس کے. بالکل. کیا رزلٹ آیا؟ کچھ نہیں. کچھ نہیں آیا تو اور اچھا ہے, یہ منفی 0 آیا. کچھ نہیں کا مطلب ہے 0 آئے نا. جی 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 بالکل. تو یہ منفی 0 جو آ رہے ہیں, اس سے ثنا جاوید قتل ہوتی ہے, اس سے ملزم ظاہر جعفر جو ہے نور مقدم کو مارتا ہے. اب ایک اور مثال سن لیں, یہی ٹک ٹاک ہے, یہی سوشل میڈیا ہے جس نے کراچی میں مصطفیٰ عامر کو قتل کروایا. ویڈ
منشیات کی سب سے اعلیٰ کوالٹی. جی. ویڈ میں اربوں روپے کا کاروبار ہوا جس میں ایک معروف خاندان کے 3 چشم و چراغ شامل ہیں. مصطفیٰ عامر قتل کیس کی کوک سے 6 نئے مقدمات نے جنم لیا ہے. بڑے خاندانوں کے لوگ شامل ہیں, ڈیفنس کے رہنے والے, کراچی ڈیفنس. تو مجھے آپ بتائیں وہ ایک دم بند کیوں ہو گیا؟ اب ایک نیا پروگرام میں آپ کو دوں گا. اندرون سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت بڑے لیڈر, اس کے بھتیجے کو قتل کیا گیا اسی طرح کے منشیات کے کیس میں. اچھا. اور اس کی لاش کو بھی آگ لگائی گئی. لیکن یہ سزا بھی دے دی عدالت نے. ابھی منظر عام بھی نہیں ہے میرے پاس, میرے پاس. آپ کے ناظرین کو میں اسے آگاہ کروں گا, اس کے پیچھے بھی سوشل ڈیجیٹل میڈیا ہے. یہ تو پھر خوفناک صورتحال دن بدن جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے. یہ الارمنگ ہے. میں صرف انتباہ کر رہا ہوں, متنبع کر رہا ہوں. کوئی فائدہ نہیں ہے ریگولیٹری اتھارٹی بنانے سے. قانون جو آلریڈی موجود ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں, اس کو مستحکم کر کے اس کے نفاذ کو یقینی بنائیں. آپ, میں نے کہا گدھے پہ لادے جا رہے ہیں, کتابیں لادے جائیں. اس کو کیا ہے, وہ تو پڑھا لکھا نہیں ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. ہم نے گدھا تبدیل کرنے کی, گدھے کو انسان بنانے کی کوشش نہیں کی. یہاں پولیس میں, محکمہ قانون میں, عدلیہ میں کئی گدھے موجود ہیں. ان گدھوں کو انسان بنانے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی ہے, اور معاشرے میں ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے. میں نے کہا والدین کا پہلا فریضہ ہے, اسی طرح پولیس کا بھی ہے, اس طرح محکمہ قانون کا بھی ہے. جو وکلا ہے نا, وکلا جی, وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے. بالکل. اس کی ذمہ داری والدین سے بھی زیادہ لگتی ہے مجھے. وکلا ابھی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. بارز جو ہے نا, بارز, ان کا اثر و رسوخ بہت ہے. بالکل. گرپ میں ہیں ان کے عدالتی افسران اہلکار, یہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے, تب ثنا جاوید قتل سے بچ جائے گی. پھر کانسٹیبل محمد صادق برخاست شدہ خودکشی بھی نہیں کرے گا. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, آپ نے سارا آج کا پروگرام سنا. اس میں آپ نے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے, اور جس طرح یہ کیس نعیم مصطفیٰ صاحب نے ڈسکس کیا, اور خاص طور پر جو پوائنٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے, اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور ہمیں کمنٹ باکس میں جو ہے وہ ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.